بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نحم، مضمون تفسیر، سبق نمبر 20۔ سورۃ الاعلیٰ کا شان نزول۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی بڑی صورتیں نازل ہونے لگی اور غیب سے بے شمار علوم معلوم ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں تو امی ہوں، ایسا نہ ہو کہ قرآن یا اللہ کے علوم میں سے کچھ حصہ بھول جاؤں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ بھولیں گے نہیں، ہم خود آپ کے معلم ہیں اور خود آپ کے محافظ بھی ہیں۔ سورۃ الاعلیٰ ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب عالی شان کی پاکی بیان کیجئے۔ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور ٹھیک کیا۔ والذی قدر فہدی، جس نے مقدر فرما کر راہ دکھائی۔ والذی اخرج المرعی، اور جس نے چارہ اگایا۔ فجعلہ غثاء احوی، پھر اس کو سیاہ کوڑا کر ڈالا۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہ بھولیں گے۔ الا ما شاء اللہ، مگر جتنا اللہ کو منظور ہوگا۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ ظاہر و پوشیدہ کو جانتا ہے۔ ونیسرک للیسری، اور ہم آپ کو سہولت دیں گے اس آسان چیز کی۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو آپ نصیحت کیجیے اگر نصیحت مفید ہو۔ سیذکر من یخشی، جو خدا ترس ہوگا وہ جلد سمجھ جائے گا۔ ویتجنبها الاشقی، اور جو بد نصیب ہوگا وہ اس سے گریز کرتا رہے گا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو جہنم رسید ہوگا۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر وہاں نہ مرے گا اور نہ ہی جیے گا۔ قد افلح من تزکی، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھتا رہا۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، بلکہ تم تو یہ حقیقی زندگی پسند کرتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت کا گھر بہتر سدا رہنے والا ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہی مضمون پہلے صحیفوں میں بھی تھا۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی صحیفوں میں۔ تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے پروردگار کے نام کی پاکی بیان کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام میں کوئی الحاد نہ کرو، اور الحاد یہ ہے کہ اس کے نام کو کوئی نقص و عیب والی چیزوں پر استعمال کیا جائے یا غیر اللہ پر اس کے مخصوص ناموں کو بولا جائے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نام کی تعظیم اور احترام کرو اور اپنی طرف سے اس کا کوئی نام مقرر نہ کرو۔ تیسرا قول یہ ہے کہ زبان سے اپنے رب کی پاکی بیان کرو، اور بے دین لوگ جو اپنے رب کی صفات بیان کرتے ہیں ان سے حق تعالیٰ کا پاک ہونا ظاہر کرو۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے نماز میں تسبیح پڑھنا مراد ہے، جیسا کہ حضرت عقبہ بن عامر جہنی کی روایت میں ہے کہ جب آیت فسبح باسم ربک العظیم نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، یعنی اس تسبیح کو تم اپنے رکوع میں شامل کرو۔ اسی طرح جب آیت سبح اسم ربک الاعلیٰ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، یعنی اس تسبیح کو تم اپنے سجود میں پڑھا کرو۔ آگے ہے الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور ٹھیک کیا۔ یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت کا بیان ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہر شے کو پیدا فرمایا۔ خلقہ کے معنی کسی شے کو عدم سے بغیر کسی مادہ کے وجود میں لانا۔ یہ کام کسی مخلوق کے بس میں نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے ہی ہو سکتا ہے۔ فسوی تسویہ سے مشتق ہے، لغوی معنی ہے برابر کرنا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو وجود عطا فرمایا، اس کے اعضاء و اجزاء میں اور اس کی شکل صورت اور جسامت میں خاص مناسبت کا لحاظ رکھا۔ ہر انسان، ہر جانور کو اس کی ضروریات کے مناسب اعضاء دیے گئے۔ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں ایسے قدرتی جوڑ بنائے ہیں کہ وہ ہر طرف موڑے جاتے ہیں۔ والذی قدر فہدی، اور وہ اللہ جس نے مقدر فرما کر راہ دکھائی۔ تقدیر سے مشتق ہے، لغوی معنی ہے کسی چیز کو خاص اندازے پر بنانا بمعنی۔ دوسرا معنی ہے قضاء و قدر، فیصلہ کرنا۔ اول معنی کے مطابق مقصد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اندازے کے ساتھ بنایا ہے اور جس کی جتنی ضرورت تھی اس کو اتنا پیدا کیا۔ دوسرے معنی کے مطابق مقصد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس کے متعلق فیصلہ فرما دیا کہ اس نے کیا کام کرنا ہے، بس اس کو اسی کام میں لگا دیا۔
غور کیا جائے تو کائنات کی ہر چیز اپنے وہی فرائض ادا کر رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ لگا دی ہیں۔ سورج ہو، چاند ستارے ہوں، آسمان ہو، غرض ہر چیز اپنے فرائض انجام دے رہی ہے، اور قدر سے یہی تقدیر مراد ہے۔ پھر فہدا یعنی اس کو راہ دکھائی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ خالق کائنات نے جس چیز کو جس کام کے لیے پیدا فرمایا ہے، اس کو اس کی ہدایت بھی فرما دی اور طریقہ بھی بتا دیا، اور اس کے دل میں یہ بات بھی ڈال دی کہ اس کام کو کس طرح کرنا ہے، اور یہ ہدایت تمام مخلوقات و کائنات کو شامل ہے، خواہ آسمان پر آسمانی مخلوقات ہوں یا زمین پر زمینی مخلوقات ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اتنا شعور دیا ہے جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے۔ غرض ہر چیز بغیر کسی کمی اور کوتاہی یا سستی اور غفلت کے اپنے فرائض انجام دے رہی ہے۔ والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا، اور وہ اللہ جس نے چارے کو اگایا اور پھر اس کو سیاہ کوڑا کر ڈالا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی قدرت والی ہے کہ زمین سے سرسبز و شاداب گھاس نکالی، پھر کچھ مدت کے بعد خشک کر کے سیاہ کر کے ریزہ ریزہ اور چورا چورا کر دیا۔ اس سے انسان کو بھی اس کے انجام سے باخبر کیا جا رہا ہے کہ انسان اپنے جسم کی خوبصورتی اور اپنے عقل کی پر نظر نہ کرو، بلکہ انجام کو مدنظر رکھو، تمہارا یہ جسم بھی خشک گھاس کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہ بھولیں گے مگر جتنا اللہ کو منظور ہوگا، بے شک وہ ظاہر و پوشیدہ ہر شے کو جانتا ہے۔ ان آیات کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ ماقبل میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت و حکمت کے چند نمونے بیان فرما کر آخرت میں انسان کو اس کے انجام سے باخبر کیا، جس سے ثابت ہوا کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اس لیے آخرت کی زندگی کی تیاری کرنی چاہیے جہاں اعمال پر جزا و سزا ہونے والی ہے۔ آخرت کے لیے کیسی تیاری کی جائے، اس کی رہنمائی کرنے کے لیے قرآن پاک نازل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی قرآن پاک کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا۔ اب آنے والی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فریضہ تبلیغ و فریضہ پیغمبری ادا کرنے کے لیے کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں، اور ہدایات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی ہے کہ ہم آپ کے لیے فریضہ تبلیغ و شریعت و مطہرہ کو بالکل سہل اور آسان بنا دیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ سنقرئک کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک ہم ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائیں گے اور اس کو یاد کرانا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پریشانی میں مبتلا نہ ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھول جائیں گے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں، ہم اگر کسی آیت کو بلوانا چاہیں گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھول جائیں گے۔ ابتداءً جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پڑھنا شروع ہو جاتے، اس خوف سے کہ کہیں بھول نہ جاؤں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یاد کرانا ہماری ذمہ داری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے فکر رہیں۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کو سہولت دیں گے اس آسان چیز کی۔ مطلب یہ کہ شریعت مطہرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان بنا دیں گے اور اس پر چلنا اور عمل کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایسی قوت عطا کریں گے کہ آسانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا حصہ بن جائے گی۔ یسرا سے مراد وحی کا حفظ ہونا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کا حفظ طریقہ آسان ہو جائے گا، یا شریعت مطہرہ کا جو کہ تمام ادیان سے سہل ہے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو آپ نصیحت کیجیے اگر نصیحت مفید ہو۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فریضہ تبلیغ کی ادائیگی کا حکم ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نصیحت اور تبلیغ کریں اگر نصیحت نافع اور مفید ہو، اور نصیحت کا نافع و مفید ہونا واضح اور یقینی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ چھوڑیں، البتہ اس نصیحت سے فائدہ اور اثر مومن حاصل کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اسی لیے آگے آیات میں اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، کہ اس نصیحت کو وہی حاصل کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو بدبخت اور بد نصیب ہے وہ اس سے دور بھاگے گا۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نصیحت کرتے رہیں اور نصیحت و تبلیغ کو نہ چھوڑیں،
البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سے اثر اور فائدہ وہی شخص حاصل کرے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اور بدبخت و بدنصیب انسان اس نصیحت سے دور بھاگتا ہے اور اس کا اثر قبول نہیں کرتا، اور آخر کار اس کا انجام آگ ہے جو دوزخ، جو دنیا کی آگ سے بہت بڑی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی یصلی النار الکبریٰ، جو شخص نصیحت حاصل نہیں کرے گا وہ جہنم رسید ہوگا۔ نار الکبریٰ یعنی بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ دنیا کی آگ صغریٰ ہے اور وہاں کی آگ کبریٰ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ اسی طرح دوسرے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 100واں حصہ ہے۔ ایک تیسری حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نار صغریٰ دنیا کی آگ ہے اور نار کبریٰ جہنم کی آگ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کے متعلق جو جہنم میں داخل ہوگا فرماتے ہیں ثم لا يموت فيها ولا يحيا، اور پھر وہ نہ وہاں مرے گا اور نہ جیے گا۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں آگ میں یہ حالت ہوگی کہ نہ موت آئے گی اور نہ زندگی مفید ہوگی، کیونکہ راحت و سکون میسر نہ ہو تو زندگی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، لہذا ایسے شخص کے لیے زندگی اور موت برابر ہے۔ قد افلح من تزکا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ یہاں تزکا کا مفہوم ہر قسم کی پاکی کو شامل ہے، یعنی وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، مثلا جس نے اپنے دل کی میل کو اللہ کے ذکر سے پاک کیا اور اپنے جسم و اعضاء کو نماز پڑھنے سے پاک کیا اور اپنے مال کو زکوٰۃ ادا کرنے سے پاک کیا، تو وہ آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں تزکا کے ہر قسم کی پاکی کو شامل ہے، اور البتہ وہ شخص جو نصیحت سے فائدہ اٹھاتا ہے اور متاثر ہوتا ہے، یہ ابتداءً درجہ ہے، اس میں فلاح کی ضمانت کا درجہ نہیں، لیکن اصل کمال اور فلاح دو چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، جو ظاہری اور باطنی مکمل آلودگی اور گندگی سے صاف ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور جو اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھتا رہا۔ اس آیت میں تزکیہ کی تفسیر وضاحت ہے کہ اپنے رب کو، جس شخص نے اپنے رب کو یاد کیا اور نماز ادا کی وہی کامیاب ہوا۔ اس میں ہر قسم کی نماز داخل ہے، فرض، نفل، عیدین وغیرہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من تزکا، یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دے اور اللہ کی شرکاء کو دل سے باہر نکال دے اور میرے رسول ہونے کی شہادت دے، اور وذکر اسم ربہ فصلی سے مراد 5 نمازیں ہیں اور ان کی نگہداشت و اہتمام ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو یہ حقیر زندگی پسند کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کفار کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے کفار، تم نے فلاح کے کام چھوڑ دیے ہیں، بلکہ تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی ہے۔ دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں حاضر ہیں اور نظر آنے والی ہیں، اور جبکہ آخرت کی نعمتیں جو ہیں تو وہ غائب ہیں، اس لیے کفار نے دنیا کی زندگی کو اختیار کیا ہے، دنیا کی نعمت اور راحت کو اختیار کرتے ہیں آخرت کی نعمتوں پر، جو کہ دائمی خسارہ ہے۔ اسی خسارے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے جنہوں نے آخرت کی نعمتوں کو واضح کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتلایا ہے کہ جس چیز کو تم لوگ دائمی رحمت و نعمت سمجھ رہے ہو وہ خسارہ ہے اور یہ فنا ہونے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے آیت میں فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ، مطلب یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں جن کو تم نے اختیار کر لیا ہے اور جو تمہیں خوش کر رہی ہیں، یہ عارضی اور ختم ہونے والی ہیں، جبکہ آخرت کی نعمتیں ایسی ہوں گی جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، جن میں مشقت کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہیں، اسی لیے اس کو حاصل کرنے کی کوشش اور جدوجہد کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی مضمون اس سے پہلے صحیفوں میں تھا، مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے صحیفوں میں بھی یہی نصیحت کی گئی تھی، اور ھذا کا مشار الیہ جو ہے تو یا تو پوری صورت کے مضامین ہے یا صرف آیت والآخرۃ خیر وابقیٰ ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی یہی مضمون حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی موجود ہے جن کی تعداد 10 ہے، اور یہی مضمون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی موجود ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی صحیفوں سے یا تو تورات مراد ہے یا تورات سے قبل جو کچھ صحیفے نازل کیے گئے وہ مراد ہیں۔ لغات دیکھ لیتے ہیں۔ سبح، سبحان اللہ کہنا یا اللہ کی پاکی بیان کرنا، غصاء
کوڑا کرکٹ جو سیلاب کی جھاگ سے ملا ہوا ہو۔ احوا سیاہ، سرخی یا سبزی مائل سیاہ ہونا۔ اشقا بدبخت کو کہتے ہیں۔ تو سرونہ ترجیح دینا، فضیلت دینا۔ یہ آپ کا آج کا سبق تھا، اس کو غور سے سنیں اور یاد کریں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔